بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 23واں پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسباب منع صرف کا چھٹا سبب جمع منتہی الجموع پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغيرها كمساجد ومصابيح، وأما فرازنة فمنصرف، وحظاجر علما للزبوع غير منصرف لأنه منقول عن الجمع، وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر فقد قيل أعجمي حمل على موازنه، وقيل عربي جمع سروالا تقديرا وإذا صرف فلا إشكال، ونحو جوار رفعا وجرا كقاض۔ چلتے ہیں پہلے اس کے ترجمے کی جانب۔ جمع بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو اور ہا کے بغیر ہو، جیسے مساجد اور مصابیح۔ بہرحال فرازنہ یہ تو منصرف ہے، اور حظاجرہ جو کہ بجو کا نام ہے یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ جمع سے منقول ہے، اور سراویل کو جب غیر منصرف پڑھا جائے اور یہی یعنی اس کا غیر منصرف پڑھا جانا ہی اکثر ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا یہ عجمی لفظ ہے، اور اس کو اس کے ہم وزن کلمات پہ محمول کر کے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سروالا کی فرضی جمع ہے، جمع سروالتن تقدیران کہ سروالا کی جمع ہے، اور جب اس کو منصرف پڑھا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اور جوارن جیسے صیغے رفعی اور جری حالت میں قاضی کی طرح ہے۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ ہماری 5 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات جمع کی تعریف اور اس کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرائط۔ دوسری بات جمع منتہی الجموع کی تعریف اور اس کی علامت۔ تیسری بات شرائط لگانے کی وجہ اور اس کے ضمن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات۔ اور 5ویں بات جوارن کی تفصیل۔ چلتے ہیں پہلی بات کی طرف، جمع کی تعریف اور اس کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرائط۔ جمع کی تعریف کیا ہے؟ هي الصيغة التي تدل على الثلاثة فما فوقها۔ جمع وہ اسم ہے جو 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے مسلمون، مؤمنون وغیرہ۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ صیغۃ منتہی الجموع بغیرہا، جمع غیر منصرف کے لیے مؤثر سبب تب بنے گی جب اس میں 2 شرطیں پائی جائیں، ایک وجودی اور ایک سلبی۔ وجودی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً۔ حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ واقعی طور پر وہ جمع الجمع ہو، مثلا کلبن کی جمع اکلبن ہے اور اکلبن کی جمع اکالیب ہے۔ اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ واقع میں وہ جمع الجمع نہ ہو بلکہ صرف جمع الجمع کے وزن پر آیا ہو، جیسے عصفورن کی جمع عصافیر اور مصباحن کی جمع مصابیح۔ دوسری بات جمع منتہی الجموع کی تعریف اور اس کی علامت۔ جمع منتہی الجموع کی تعریف یہ ہے، هي الصيغة التي لا تجمع جمع التکسیر مرة أخرى كأن جمعیتها وصلت إلى الانتہاء۔ یعنی جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کی مزید جمع تکسیر نہ بن سکے، گویا کہ اس کی جمعیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے،
اس وجہ سے اس کو جمع منتہی الجموع کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام جمع اقصا بھی ہے، اور جمع اقصا وہی ہوتی ہے جس کی آگے جمع نہ بنائی جا سکے، اور اس کے دو اوزان ہیں، ایک وزن مفاعل ہے جیسے مساجد، اور دوسرا وزن مفاعیل ہے جیسے کہ مصابیح۔ سلبی شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہو، ورنہ تو ایسا اسم منصرف ہوگا جیسے فرازینہ۔ ہاں جو ہا غیر مبدل عن التا ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا جیسے فوارئ۔ یہ ہا اصل کلمہ کی ہے جو فارتن کی جمع ہے، یہ تا سے بدلی ہوئی نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شرائط کیوں لگائی ہیں۔ جمع کے لیے منتہی الجموع کے وزن کی شرط اس لیے لگائی تاکہ وہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہے، اور یہ وزن تغیر و تبدل سے اس لیے محفوظ رہتا ہے کہ اس سے آگے دوسری جمع بن نہیں سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمع غیر منصرف کا وہ سبب ہے جو کہ دو کا قائم مقام ہے، تو اس کے لیے منتہی الجموع کی شرط اس لیے لگائی کہ اس کی بنا پر دو مرتبہ ہوئی ہے، ایک مفرد سے جمع کی طرف اور دوسری جمع سے منتہی الجموع کی طرف۔ اور دوسری شرط کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کی آخر میں گول تا ہو تو وہ مفرد کی علامت ہوتی ہے، لہذا ہر وہ جمع جو جمع اقصا کے وزن پر ہو لیکن اس کے آخر میں یہی تا ہو تو لا محالہ وہ یا تو مفرد ہوگا جیسے کراہیتن، یا مفرد کے ساتھ ملتبس ہوگا جیسے فرازینہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ماقبل میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جمع کو غیر منصرف کا سبب اور منتہی الجموع کو اس کے لیے شرط قرار دیا ہے، جبکہ خزاجر منتہی الجموع کے وزن پر تو ہے لیکن خود جمع نہیں ہے، گویا کہ شرط بغیر مشروط کے پائی گئی۔ اس کے باوجود یہ بے اتفاق علماء نحو کے کیوں غیر منصرف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خزاجر اصل میں جمع خزجر کی، اور خزجر کا معنی بڑے پیٹ والا انسان، پھر یہ نام پڑ گیا بجو کا کیونکہ اس کا پیٹ بھی بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مبالغتاً یہ کہا گیا اکیلا بجو بڑے پیٹ والے انسانوں کی ایک جماعت کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ مردوں کو بھی قبروں سے نکال کر کھا جاتا ہے۔ اس لیے اکیلے ایک بجو کو خزاجر جمع کا بلکہ جمع الجمع کا نام دیا گیا۔ تو فی الحال اگرچہ یہ مفرد ہے لیکن اپنے اصل کے اعتبار سے یہ جمع ہے، تو اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سراویل کو غیر منصرف کیوں پڑھا جاتا ہے جبکہ یہ تو نہ فی الحال جمع ہے نہ فی الاصل؟ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اس کے دو جواب دیے، ایک بعض علماء نحو کی طرف سے اور دوسرا اکثر علماء نحو کی طرف سے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت یہ تو آپ کہتے ہو کہ یہ غیر منصرف ہے جبکہ ہم تو اس کو منصرف سمجھتے ہیں، اس صورت میں گویا کوئی اشکال ہی نہیں رہا۔ اور اکثر علماء نحو کی طرف سے یہ جواب ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ جب غیر منصرف ہے تو پھر جب مذکورہ سوال وارد ہوا تو جواب دینے والوں کے دو گروہ بن گئے۔ پہلے گروہ والوں نے یعنی امام سیبویہ اور امام ابو علی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین نے یہ جواب دیا کہ یہ عجمی کلمہ ہے اور عربی زبان میں اس کے ہم وزن جتنے کلمات ہیں وہ سارے غیر منصرف ہیں، لہذا اس کو بھی ہم وزن کلمات پر محمول کر کے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ اور دوسرے گروہ والے یعنی امام مبرد اور اس کے متبعین فرماتے ہیں کہ ہے تو یہ عربی کلمہ
اور عرب حضرات اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں بڑی غور و فکر کے بعد کوئی سبب غیر منصرف کا اس میں نہیں ملا، تو آخر ہم نے اس کو جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع اعتباری مان کر فرض کر لیا کہ یہ سروالا کی جمع ہے، اور جمع بھی منتہی الجموع کے وزن پر ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہے، اس لیے یہ غیر منصرف پڑا گیا۔ اب پانچویں بات، جوارن۔ جوارن یہاں پر اس پہ منقوص کا ہر وہ کلمہ مراد ہے جو فوائل کے وزن پر ہو، چاہے ناقص یائی ہو جیسے جواریو جو جمع جاریتن کی، یا ناقص واوی ہو جیسے دواعیو جو جمع ہے داعیتن کی۔ یہاں پر اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں صاحب کافیہ رحمہ اللہ کہ جمع کے لیے جو ہم نے شروع میں شرط لگائی تھی کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہوگا، لہذا یہ شرط جس جمع میں نہیں ہوگی وہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ وہ منصرف ہوگا، جیسے جوارن دوائن حالت رفع اور جری میں منصرف ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں اگرچہ جمع تو ہیں لیکن منتہی الجموع کے وزن پر نہیں ہیں، البتہ حالت نصب میں شرط پائی جاتی ہے، لہذا اس میں یہ دونوں منصرف ہوں گے۔ بعض حضرات نے یہاں پر تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے صاحب کتاب وَنَحْوُ جوارن والے کلمے سے صرف اس کے طریقے استعمال کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے منصرف ہونے اور غیر منصرف سے کوئی بحث نہیں کرتے، کیونکہ اس کے منصرف ہونے اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کا مدار ایک اور اختلاف پر ہے، وہ یہ کہ کلمات عرب میں انصراف اور غیر منصرف مقدم ہے یا اعلال ہے۔ تو امام کسائی رحمہ اللہ اس اور ان کے متبعین فرماتے ہیں اصل انصراف اور عدم انصراف ہے۔ دلیل یہ ہے اعلال ثقل کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ثقل تلفظ میں ہوتا ہے، اور تلفظ سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف۔ تو ان کے ہاں جواریو اور دواعیو اعلال سے پہلے تینوں حالتوں میں غیر منصرف ہے، اس لیے کہ جمع بھی ہے اور شرط بھی پائی جاتی ہے، پر چونکہ حالت رفع اعلال کا مقتضا ہے تو اعلال کے بعد اگرچہ جمع تو باقی ہے لیکن اس کی شرط نہیں پائی جاتی، لہذا حالت رفع میں یہ منصرف ہوں گے۔ رہی حالت نصبی اور جری تو وہ اعلال کے مقتضی نہیں ہے، اس لیے وہ علی حال ہے یہاں غیر منصرف ہوں گے۔ اور بعض کے ہاں اعلال مقدم ہے انصراف اور عدم انصراف پر۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اعلال کا تعلق کلمے کی ذات سے ہوتا ہے اور منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونے کا تعلق کلمے کے وصف کے ساتھ ہوتا ہے، اور قاعدے کی ذات مقدم ہوتی ہے وصف پر، تو اعلال مقدم ہوگا منصرف اور غیر منصرف پر۔ پھر ان کے دو گروہ ہیں، ایک امام زجاج رحمہ اللہ اور ان کے متبعین فرماتے ہیں جواریو اور دواعیو کے منصرف اور غیر منصرف کا تو اعلال سے پہلے کوئی اعتبار نہیں ہے، البتہ اعلال کے بعد منصرف ہوں گے، اس لیے کہ جمع بدون شرط ہوگی۔ اور دوسرا گروہ امام سیبوی رحمہ اللہ اور ان کی متبعین بھی فرماتے ہیں کہ ان کا قبل الاعلال تو کوئی اعتبار نہیں، لیکن بعد الاعلال یہ غیر منصرف ہوں گے، اس لیے کہ جو یا حذف ہوئی ہے وہ ملفوظ کے حکم میں ہے، لأن المحذوف کالملفوظ، تو گویا کہ جمع اپنی شرط کے ساتھ پائی گئی، رہا اس کے آخر میں تنوین تو تنوین عوض ہے جو غیر منصرف پر آ سکتی ہے۔ اب آخر میں عبارت کو ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں۔ الجمع شرطہ صیغۃ منتہی الجموع بغیرہا، یہاں سے صاحب کتاب نے جمع کا مؤثر سبب بننے کے لیے شرط کو ذکر کیا کہ وہ صیغہ منتہی الجموع ہو تب غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ مثالیں دے دی مساجد و مصابیح کہ جمع منتہی الجموع کے دو وزن آتے ہیں، ایک مفاعل اور دوسرا مفاعیل۔ اب مساجد ہے کہ الف مفاعل کے بعد دو حرف ہو
جیسے مساجد کے اندر ہے، یا ایک حرف ہو اور وہ مشدد ہو جیسے کہ دواب ہے۔ اور وَأَمَّا فَرَازِنَا فَمُنصَرِفٌ، یہاں سے بتایا کہ فرازینہ جو ہے یہ غیر منصرف نہیں منصرف ہوگا، اگرچہ یہ مفاعل کے وزن پہ ہے لیکن اس کے آخر میں تا ہے، جو تا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، اور اما فرازینہ کے شروع میں اما تفصیلیہ ہے، اور اما تفصیلیہ اجمال کے بعد آتا ہے، تو یہاں اجمال پہلے ضمناً اس کا ذکر ہو گیا۔ آگے پھر وحزاجر علما للزبع، تو یہ واو استنافیہ ہے، اس کے بعد جملہ مستانفہ ہے جو کہ سوال مقدر کے جواب میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حزاجر جب بجو کا نام رکھ دیا گیا تو اس میں جمعیت ختم ہو گئی، اس لیے کہ عالم ہونے کے بعد جمعیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عالمیت و جمعیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب حزاجر میں جمعیت ختم ہو گئی تو اسے منصرف ہونا چاہیے، حالانکہ غیر منصرف ہے، لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمْعِ سے اس کا جواب دیا۔ آگے وَسَرَاوِيل اِذَا لَمْ يُصْرَف، سراویل پر ایک اعتراض تھا کہ سراویل کو غیر منصرف پڑھنے کی وجہ کیا ہے، یہ نہ جمع اصلی ہے اور نہ جمع حالی ہے، تو اس کے ایک جواب یہ دیا اذا لم یصرف وهو الاکثر، جب اس کو منصرف نہ پڑھا جائے تو فقد قیل اعجمی حمل علی موازنہ، پھر جن لوگوں نے اس کو غیر منصرف پڑھا ہے ان حضرات نے دو جواب دیے، پہلا جواب اعجمی حمل علی موازنہ ہے، اور دوسرا جواب عربی جمع سروالت تقدیراً، یہ جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بتایا کہ بعض لوگ جو اس کو منصرف پڑھتے ہیں پھر ان کے ہاں اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہاں تک تو آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔